رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف کی بریائی و بڑائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، اور بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب ذوالجلال کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں ایک ایسے مہینے میں داخل کر رہا ہے، اور رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینے میں ہمیں داخل کر رہا ہے، جو کہ مہینہ سراسر رحمت و مغفرت اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک دی ہوئی عظیم نعمت ہے، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی مغفرت نازل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے ایسے شخص کو جس کا اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو کہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور عنقریب ہم اس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر ہم پر بہت ہی رحم و کرم اور احسان ہے، کیونکہ پچھلے رمضان سے لے کر اب تک اگر ہم دیکھیں تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو وفات پا چکے، یا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان سے لے کر اب تک ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے جو اس سال روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی اور حیات دینے کے ساتھ ہمیں صحت و تندرستی عطا کیا، اور ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے اس عظیم مہینے میں ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کی مغفرت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے عبادت کر کے اس کے مشن کو، اس کے مقصد کو پر پورا اتر کے ہم اللہ تعالی اور جہنم سے آزاد ہونے کا سبب کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں موقع دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی روزے کے متعلق فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے، اور یہ ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ وہ عبادت ہے جس کو تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں پر بھی اس روزے کو عطا کیا تھا، ان پر بھی اس روزے کو فرض کیا گیا تھا، اور اسی روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بھی فرض کیا ہے۔ تو یہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، اور یہ روزہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اور ہم یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر روزہ فرض کیا ہے، ہمیں اس مہینے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا؟ ایک انسان روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ روزہ کا مطلب کیا ہے۔ روزہ عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے، جس کی جمع صیام آتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز سے رک جانا،
اس کو صوم کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں روزہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کھانے سے، پینے سے، اسی طریقے سے شہوات سے اپنے آپ کو ایک مخصوص وقت سے لے کر مخصوص وقت تک اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روک لے، اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ ایک انسان فجر سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے، بھوک کی شدت کو برداشت کرتا ہے، پیاس کی تمازت کو برداشت کرتا ہے، تو آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں بھوکے رہنے کی، پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کی جو ہمیں حکم دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ہمیں پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکلیف دینا چاہتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں دکھ دینا چاہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو یہ روزہ ایک بہت ہی اپنے اندر حکمتوں اور فضائل کو سموئے ہوئے ہیں۔ روزے کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو کہاں تک پیروی کرتا ہے، اللہ کے احکام کو کس حد تک وہ مانتا ہے، کس حد تک اللہ تبارک و تعالی کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ چلتا ہے۔ ایک انسان روزہ رکھتا ہے، وہ تنہائی میں وہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ اکیلے میں کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالی یہ دیکھنا ہے اللہ تعالی کو ایک انسان غیب پر کتنا یقین رکھتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ نہیں رہا ہے، وہ اللہ کو دیکھ نہیں رہا ہے، انسانوں سے پوشیدہ ہے، وہ چھپا ہوا ہے، کوئی شخص دیکھتا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ ایمان ہے، یہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غیبوں کو جاننے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں غیب سے دیکھ رہا ہے، ہماری کیفیت کو جانتا ہے، اللہ تعالی کا نظر ہم پر ہر ایک لمحہ ہر ایک وقت میں ہے، اس لیے وہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہوتا ہے، شہوات سے رکا ہوا ہوتا ہے، تمام چیزوں سے رکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ایک انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ کس حد تک وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے، وہ اللہ کے احکام کے مطابق چلتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روزے کے اندر یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے کہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالی نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل عمل ابن آدم له الا الصيام، کہ ابن آدم کا ہر عمل، ہر ایک نیکی، ہر ایک خیر و بھلائی کا کام، جتنی بھی وہ نیکیاں کرتا ہے تمام اس کے لیے ہے، الا الصيام، سوائے روزے کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے، جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے، جو بھی وہ اچھے کام کرتا ہے وہ تمام اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس پر اگر ہم دیکھیں تو بظاہر ہمیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، ایک انسان صدقہ و خیرات دیتا ہے، وہ بھی اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، ایک انسان حج کے لیے جاتا ہے، وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، ایک انسان عمرہ کرتا ہے، اس میں بھی رضا الہی مقصود ہوتی ہے، حتیٰ کہ جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے، جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے، ان تمام نیک اعمال میں، ان تمام عبادتوں میں اس کا مقصد رضا الہی ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر روزے کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں اور اس کی فضیلت کو اگر سمجھیں اور دیکھیں تو اس سے معلوم ہوگا کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ حج کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، ان تمام عبادتوں میں اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اگر یہ اس میں عین ممکن ہے کہ ایک بندہ ریاکاری میں ملوث ہو جائے، اس کے اندر دکھاوا آ جائے، اس کے دل میں یہ پیدا ہو جائے کہ ایک انسان اس کے ذریعے سے ہمیں متقی کہنے لگے، پرہیزگار کہنے لگے، وہ لوگوں کو بتائے گا نہیں لیکن اس کے
دل میں یہ کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا نہیں ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اس کا نماز پڑھنے کے لیے اس کے جو جس لباس میں نکلتا ہے، وہ جس راستے سے جاتا ہے، وہ مسجد کا رخ کرتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، یہ تمام اس کی کیفیات اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ نماز کے لیے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ دل میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے، یہ سوچ آ سکتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو ہمیں نمازی کہیں، وہ جانے کی یہ عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ جانے کی یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان حج کے لیے جاتا ہے، وہ کسی سے کہتا نہیں ہے، لیکن سارے محلے کے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ یہ حج کے لیے جاتا ہے، تو اس کے دل میں یہ ریاکاری آ سکتی ہے۔ ایک انسان صدقہ دے رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، وہ کسی کو بتاتا نہیں، وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن جس کو دے رہا ہے، جس کی مدد کر رہا ہے، وہ تو جانتا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو سکتی کہ وہ ہمیں اچھا انسان کہے، وہ ہمیں سخی کہے، وہ ہمیں پرہیزگار کہے، وہ ہمیں ایک بھلا اور اچھا انسان کہے۔ تو اس طریقے سے ان تمام عبادتوں میں اس کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، دکھاوا آ سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک انسان روزہ رکھ کر بازاروں میں ٹہلتا ہے، روزہ رکھ کر نکلتا ہے، بھوک کی شدت کو برداشت کر کے وہ بھوکا پیاسا رکھ کر بازاروں میں نکلتا ہے، ٹہلتا ہے، اس وقت تک لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ روزے سے، جب تک کہ وہ خود نہ بتائے، جب تک کہ وہ خود نہ ظاہر کرے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس میں ریاکاری کا جذبہ کم ہوتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو ایک عظیم عبادت کہا اور اپنے لیے خاص کیا، کہتا فَإِنَّهُ لِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طریقے سے یہ ایک روزے کی فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے ایک حکمت روزے کی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ حلال چیزوں کو کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں لیکن پھر بھی ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ ایک انسان جب اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے، اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، حلال چیزوں کو وہ چھوڑ سکتا ہے، تو کیا وہ حرام چیزوں کو اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا؟ اس طریقے سے وہ حلال چیزوں کو وہ اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اسی طریقے سے تمباکو گٹکا وغیرہ وہ کھانا نہیں چھوڑ سکتا۔ جس طریقے سے وہ اللہ کے لیے پینا نہ چھوڑ دیا ہے، پانی پیاس کی شدت کو برداشت کر رہا ہے، پانی نہیں پیتا، تو وہ کیا وہ شراب پینا نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو یہ حکمتیں ہیں، لیکن انسان اس پر قادر ہے کہ وہ اللہ کے لیے چھوڑ دے، لیکن انسان چھوڑنا چاہتا نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک انسان جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے شہوات کو کنٹرول کیے ہوتے ہیں روزے کے حالت میں، وہ اس سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے حلال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی حالت میں اسے منع کیا ہے۔ تو اس سے جب ایک انسان اپنے حلال بیوی کے ساتھ وہ ایسے امور کرنے سے بچ سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو کیا ایک انسان بدکاری سے نہیں بچ سکتا؟ ایک انسان زناکاری سے نہیں بچ سکتا؟ ایک انسان حرام طریقے سے اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے نہیں بچ سکتا؟ بچ سکتا ہے۔ یہ روزہ اس بات کی دلیل ہے، اس میں جو ایک انسان اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوتا ہے، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روکے ہوئے ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن ہم محفوظ کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنی شہوات کو، اپنے پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں، ہم کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کوشش کرے تو ہم اس پر قادر ہیں، اگر کوئی شخص یہ چاہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم ان تمام گناہوں سے، بدکاریوں سے، زناکاری سے، شہوات سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن کوئی بچانا نہیں چاہتا۔ تو یہ روزے کی حکمت ہے، اور جو روزے کا اصل مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا لعلکم تتقون، اللہ نے جو روزے فرض کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے
روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر بھی روزہ فرض کیا ہے لعلکم تتقون۔ اس کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک انسان کو پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، ایک انسان جو بھوکا پیاسا رہتا ہے، ایک انسان جو پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، بھوک کی شدت کو برداشت کرتا ہے، شہوات سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اپنے آپ کو متقی بنا لے، پرہیزگار بن جائے، وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والا بن جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے والا بن جائے۔ اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو ہر طریقے کے گناہوں سے بچا لے، ایک انسان اپنے آپ کو شہوات سے، زناکاری سے، بدکاری سے، بدفعلی سے اور اس جیسی تمام چیزوں سے، اپنے دل کی گندگیوں سے اپنے دل کو صاف کر لے، لوگوں نے ایک دوسرے کے متعلق برا گمان رکھنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے، گالی گلوچ کرنے سے بچا لے، ان تحت کی تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور ایک انسان کے متقی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو ہر طریقے کے گناہوں سے بچا لے، لوگوں کے لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، گالیاں دینے سے محفوظ کر لے، کسی کو لعن طعن کرنے سے محفوظ کر لے، کسی کو برا بھلا کہنے سے اپنی زبان کو روک لے، اور اسی طریقے سے کسی کے عیب جوئی کرنے، کسی کی غیبت کرنے، کسی پر تہمت لگانے، ان تمام چیزوں سے روک لے۔ اور اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود بھی ان تمام گناہوں سے نہیں بچتا، کوئی شخص اگر روزے کے ساتھ ساتھ وہ کسی کو گالیاں بھی دیتا ہے، کسی کو برا بھلا بھی کہتا ہے، وہ گناہوں سے نہیں بچتا، بدنگاہی سے نہیں بچتا، وہ لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا، وہ غیبت کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، گالی گلوچ کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا، وہ لوگوں سے بحث و مباحثہ کرنے، اسی طریقے سے لغویات سے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو نہیں بچاتا، تو اس کا روزے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک انسان صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھے، اپنے آپ کو صرف پیاسا رکھے اور اس کے بعد تمام اعمال کو انجام دے، تمام گناہوں کو کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ ہم پر فرض کیا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو متقی بنا لے۔ ایک انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، فجر سے لے کر مغرب تک پیاسا ہے، بھوکا ہے، تمام مصیبت کو برداشت کر رہا ہے، گرمی کی شدت سے جو پیاس کی کیفیت طاری ہوتی ہے ان تمام کو برداشت کر رہا ہے، اس کے بعد ایک انسان کسی کو گالی گلوچ کرے، کسی سے بحث و مباحثہ کرے، اپنی زبان کو لغویات سے نہ روکے، اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے نہ روکے، بدنگاہی سے نہ بچائے، تو یہ ہم بھوکا رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، سوائے اپنے آپ کو تکلیف دینے کے کچھ نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو متقی بنا لے، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے مقصد کو اور روزے کے اصل معنی اور مطلب کو بتاتے ہوئے فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصیام لیس من اکل و شرب، کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام نہیں ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لینا، اپنے آپ کو بھوک سے بھوکا رکھ کر اپنے آپ کو پیاسا رکھ لینا، یہ روزے کا نام نہیں ہے۔ ان الصیام من اللغو والرفث، بلکہ روزہ یہ ہے کہ ایک انسان بھوکا رہنے کے ساتھ، پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زبان کو، اپنے آپ کو لغویات سے روک لے، فضولیات سے روک لے، بحث و مباحثہ سے روک لے، والرفث، لڑائی جھگڑے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کو گالیاں دینے سے، کسی کو تکلیف دینے سے، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے۔ فَإِن صَابَكَ أَوْ جَهَلَ عَلَيْكَ
فقل انی صائم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم روزے سے ہو، اگر تم روزے سے اس کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، او جہل علیہ، اور آپ کے ساتھ جاہلیت والا عمل کر رہا ہے، وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اس طریقے سے اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو جواب دیں۔ کوئی ہمیں گالی دے رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم پلٹ کر اس کو گالیاں دیں، اس کو برا بھلا کہیں۔ کوئی ہم سے جہالت کا عمل کر رہا ہے، جہالت والا عمل کر رہا ہے، ہم پر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھی عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقل انی صائم۔ کوئی ایسا عمل اگر کر رہا ہے آپ کے ساتھ، کوئی تکلیف دے رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو تکلیف دینے کی، ضرورت نہیں ہے برا بھلا کہنے کی، اس کو گالیاں دینے کی۔ فقل انی صائم، تم سیدھے لفظ میں کہہ دو میں روزے سے ہوں۔ ایک روزہ دار کے لیے یہ زیوا نہیں دیتا کہ وہ روزہ رکھ کر لغویات میں پڑ جائے۔ ایک انسان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے احکام کے ایک طرف پیروی کرے، روزہ رکھے اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہے، اور دوسری طرف وہ لوگوں کو برا بھلا کہتا رہے، اپنے سے لوگوں کو تکلیف دیتا رہے، پریشان کرتا رہے، وہ دوسروں سے لڑائی و جھگڑا کرتا رہے۔ اس طریقے سے روزہ رکھ کر ایک انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایک شخص ایسا کرتا ہے تو گویا کہ وہ روزے کا مقصد پورا نہیں کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہیں کر پاتا، اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں روکتا، اپنے آپ کو وہ غلط امور سے نہیں روکتا، غلط کاموں سے نہیں روکتا، تو ایسے شخص کے لیے کوئی بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کا روزہ حقارت ہے، اس کا روزہ بیکار ہے، وہ صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو صرف پیاسا رکھ رہا ہے، بلکہ اس کے روزے کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو رمضان کے مہینے کا روزہ ہم پر فرض کیا ہے، جو ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کے اندر بہت سی حکمتیں، بہت سی فضیلتیں سمے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان و یقین کے ساتھ اور نیکی کے نیت سے وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی بخش دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روزہ ایک بہت ہی اہمیت اور فضیلت اپنے آپ میں سمے ہوئے ہے۔ اس کے اندر حکمتوں کے ساتھ اور فضائل کے ساتھ بہت سی چیزیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب رمضان کے مہینے میں داخل ہوا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس الفاظ میں خوشخبری دیا کرتے تھے آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیک الصیام، کہ تم نے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اور یہ وہ مہینہ شہر مبارک، یہ وہ مہینہ ہے جو بابرکت مہینہ ہے، جس میں اللہ نے بہت ہی خیر و بھلائی رکھا ہے، جس میں اللہ نے برکت رکھا ہے، جس میں اللہ نے مغفرت رکھا ہے، جہنم سے خلاصی کا سبب رکھا ہے۔ اس مہینے میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، خیر مبارک شہر مبارک، اور اللہ تعالی نے اس مہینے کے فرض اللہ عز وجل صیام، اللہ تعالی نے اس مہینے کے روزے کو تم پر فرض کیا ہے، اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں ایک رات عطا کیا ہے کہ وہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا، جو اس رات کی بھلائی کو حاصل نہیں کر سکا، اس رات کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکا، تو وہ تمام طرح کی بھلائیوں سے محروم ہو گیا، تمام طرح کی نیکیوں سے، تمام طرح کی بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ اور جو اس رات کے میں محروم ہو گیا وہ در حقیقت ہر ایک چیز سے محروم ہو گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے رمضان کی فضیلت کو بیان کیا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں داخل ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اوقات کو بہت زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے. صحابہ کرام دنوں رات عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے ہمارے اسلاف جب وہ اس مہینے میں جب وہ شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو اسی وقت اپنے تجارت میں کاروبار کو کم کر دیا کرتے اور وہ رمضان کی تیاری کرنے لگ جایا کرتے تھے. وہ اپنی عبادت کی مقدار کو بڑھا دیا کرتے تھے. وہ رمضان کی تیاری کرتے اور پھر اسی طریقے سے ان کا سلسلہ جاری ہوتا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے میں داخل ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے, لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے مہینے میں داخل ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخی ہو جایا کرتے تھے جس طریقے سے ایک ہوا کی مقدار ہوتی ہے, یعنی بہتی ہوئی ہوا کی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے سخی ہو جایا کرتے تھے, لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے, غریبوں کی مدد کرتے, صدقہ و خیرات کرتے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوا کرتی تھی. اور اسی طریقے سے اس مہینے میں بہت سی عبادتیں ہیں اور انہی عبادتوں میں سے ایک نفلی عبادت جو کہ تراویح ہے, جسے قیام اللیل, تہجد, تراویح یہ تمام الگ الگ نام ہیں لیکن عبادت ایک ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ. اور اسی طریقے سے آج ہم تراویح پڑھتے ہیں, عشاء کے بعد ہم تراویح پڑھتے ہیں. ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے اور خاص طور پر نوجوانان نسل یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک رسمی طریقے سے ہم تراویح پڑھ لیں, ہم اس نماز کو ادا کر لیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کم سے کم وقت میں ہم اس سے فارغ ہو جائیں. وہ چاہتے ہیں, وہ یہ صرف اور صرف اپنی مقدار کو پوری کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کم سے کم مقدار میں تراویح پڑھ لیں. اور اسی طریقے سے آج کل بہت سے حفاظ یہ دلیل دیتے ہیں کہ رمضان میں تراویح میں پورے قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے, یہ سنت نہیں ہے. اور لیکن انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ سنت کیا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے جو تراویح پڑھنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نے جو پڑھا ہے اس کا صحیح طریقہ کیا تھا, اس کے پڑھنے کی مقدار کیا تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن با جماعت تراویح کی نماز پڑھی تھی, اس میں پہلی رات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی ان میں رات کے تہائی حصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی قیام کیا کرتے تھے. تراویح کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم پورے قرآن کو مہینے میں ختم کریں, مقصد یہ ہے کہ ایک انسان اس میں قیام کو لمبی کرے, زیادہ سے زیادہ آیتوں کی تلاوت کرے. اور اسی طریقے سے دوسرے دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اس کی مقدار تقریباً نصف رات تھی, یعنی آدھی رات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کیا, تراویح کی نماز پڑھائی. اور تیسری رات راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم سحری کے وقت سے تھوڑا پہلے تک تراویح کی نماز پڑھائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تراویح کی یہ مقدار ہوا کرتی تھی, اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے وقت میں جو تراویح کی نماز پڑھی جاتی تھی, راوی بیان کرتے ہیں جب وہ نماز پڑھایا کرتے تھے تو ان کی مقدار اتنی ہوتی تھی, وہ اتنے لمبے قیام کیا کرتے تھے اور ان کی قرات اتنی طویل ہوا کرتی تھی کہ وہ لوگوں کو لاٹھیوں کے سہارے کھڑے ہونا پڑتا تھا, لاٹھیوں کے سہارے وہ کھڑے ہوا کرتے تھے. اس طریقے سے ان کا قیام ہوتا تھا. تو قیام کا مطلب, تراویح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک انسان ایک حفاظ یا ایک مسجد میں رمضان کے مہینے میں قرآن کو پورا مکمل پڑھا جائے, ختم کیا جائے. مقصد یہ ہے کہ قیام کو لمبی کیا جائے, قیام کی مقدار کو لمبی کیا جائے. اس کا مقصد یہ ہے. اور آج بدقسمتی سے آج ہمارے جو نوجوانان نسل ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ
कितने ही शॉर्ट और कम वक्त में हम पढ़ लें, कितने कम वक्त में पढ़ लें। और इसी तरीके से और इस तरीके से आजकल तरावी पढ़ा जाता है कि एक हाफिज जब वो तरावी सुनाता है तो मुक्तदी को यह नहीं मालूम होता कि वो कौन सी आयत पढ़ रहा है या कौन से लफ्ज को, कौन से तलफ़ुज़ को अदा कर रहा है, नहीं जान पाता। वो पढ़ता रहता है, वो पीछे बस सुन रहे हैं, वो क्या पढ़ रहा है नहीं मालूम। मेरे भाइयों, इसके अंदर क़िरात जो करनी है वो तरतील के साथ, और तरतील का मतलब होता है कि उसके जो सही मखारिज है और इसी तरीके से सही तलफ़ुज़ को अदा करने के साथ साथ ठहर ठहर कर पढ़ा जाए। अल्लाह ताला ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामुल लैल का हुक्म दिया, सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह तबारक व तआला इसमें इरशाद फरमाता है क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जो क़यामुल लैल करने, तहज्जुद की नमाज को अदा करने का हुक्म दिया वो ये था क़ुमिल लैल, ऐ नबी आप पूरी रातों को क़याम करें, इल्ला क़लीला, उन रातों में से सिवाय चंद रातों के हिस्से को छोड़कर आप पूरी रातों का क़याम करें। क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, उसके बाद फरमाए निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, आप या तो आधी रात के क़याम करें या फिर उससे कम कर लें, आधी रात से थोड़ा कम कर लें, अव इनक़ुस मिन्हु औ ज़िद अलैहि, या फिर उससे भी ज्यादा कर लें, आधी रात से ज्यादा की मिक़दार में आप क़याम करें। आप तहज्जुद की जब नमाज अदा करें, अल्लाह के लिए क़याम के लिए खड़े हों तो क़यामुल लैल की मिक़दार यह करें रात का निस्फ़ हिस्सा या फिर उससे ज्यादा कर लें, निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, या उससे ज्यादा कर लें। और जब क़याम के लिए आप खड़े हों, जब उसमें क़िरात करें, जब कुरान की तिलावत करें, उसका क्या तरीका होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, कुरान करीम को तरतील के साथ ठहर ठहर कर हर एक तलफ़ुज़ को सही से अदा करके, आजकल जिस तरीके से पढ़ा जाता है ये सिर्फ एक रस्म अदा कर दिया जाता है और हम सोचते हैं कि हमने तरावी पढ़ ली, हमने तो उसका हक अदा कर दिया। मेरे भाइयों, ये नमाज का मजाक उड़ाना है, इससे बेहतर है कि हम उसे छोड़ दें। अगर हम उसे छोड़ते हैं तो हम एक अजीम इबादत से और नफली इबादत के नेकियों से हम महरूम होंगे। लेकिन अगर इस तरीके से आज पढ़ा जाता है, अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से अगर तरावी की नमाज अदा करेंगे, ये दीन का मजाक उड़ाना है, ये नफल नमाजों का मजाक उड़ाना है। और इसी तरीके से एक हालत ये करता है, एक हालत ये होती है कि चंद लोग तरावी की नमाज अदा कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं और पीछे कुछ लोग बैठकर आराम कर रहे हैं, वो सोए हुए हैं। जब इमाम वो रुकू में जाने वाला होता है, वो दौड़कर आए, शामिल हुए और रुकू में चले गए। मेरे भाइयों, हमने तरावी के मकसद को भुला दिया, हमने उसके मकसद ही को छोड़ दिया, हमने उसका जो असल मकसद है, इस मकसद के तहत अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामुल लैल करने का हुक्म दिया। और जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामुल लैल किया और तरावी की नमाज अदा की, सहाबे किराम ने पढ़ी, हमने उन तमाम तरीकों को छोड़कर हमने अलग से अपना बना लिया और हमने एक रस्मी तौर पर हम उसे न पढ़ लिए और सोचते हैं कि हमने उसका हक अदा कर लिया। बल्कि असल हक यह है कि हम उस तरीके से पढ़ें, हम कुरान पूरे रमज़ान में कुरान को न ख़त्म करें, लेकिन जो उसके असल मिक़दार है, जो उसका मकसद है, उस मकसद के तहत और उतनी मिक़दार में हम और अदा करें। और आज हमारी ये हालत होती है कि हम रमज़ान के महीने में जो क़याम करते हैं, तरावीह की नमाज अदा करते हैं, वो रात के चौथाई हिस्सा भी नहीं होता, उससे भी कम हम क़याम करते हैं। और जो शख्स रमज़ान के महीने में क़याम करता है, जो तरावीह की नमाज अदा करता है, उसकी भी बड़ी अहमियत और फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाम ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो शख्स क़याम करता है, रमज़ान के महीने में क़याम करता है, और उसके क़याम करने का मकसद क्या होता है, सिर्फ रस्म अदा करना नहीं कि रमज़ान का महीना आ गया और सारे लोग तरावी पढ़ रहे हैं, हम भी उनके साथ जाएं पढ़ लें, सिर्फ उठना जिस्मानी वर्जिश कर ले, बल्कि ईमान और पूरी ईमान और यकीन के साथ अल्लाह पर ईमान रखते हुए इख्तिसाबा, और उसके ईमान के साथ साथ वो ये यकीन रखे और उसकी नीयत यह होनी चाहिए कि उसने वो अल्लाह के रज़ा के लिए, वो खुशनुदी के लिए, वो नेकी के लिए, खैर व भलाई के लिए वो तरावी की नमाज अदा करे।
اور جب یہ کیفیت ہمارے اندر طاری ہوگی، اس طریقے سے ہم تراویح کی نماز ادا کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دیتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه کہ اس کے جو تمام پچھلے گناہ ہوں گے، جو بھی اس نے پچھلی خطائیں کی ہوگی، جو بھی گناہ کیا ہوگا، ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا، ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ تو یہ قیام اللیل کرنے کی فضیلت ہے، یہ روزے میں قیام اللیل کرنے کی فضیلت ہے، اور روزے کا مقصد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر یہ حکمتیں اور اسی طریقے سے فضائل ہیں۔ اور ایک انسان جب ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ تمام کیفیات اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یہ تمام چیزیں اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تو حقیقت میں وہی روزے کا مقصد پورا کرتا ہے، اسی کے روزے کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے اور اس کے مقصد کو پورا نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، وہ اپنے آپ کو بدکاریوں سے نہیں بچاتا، بدنگاہیوں سے نہیں بچاتا، غیبت سے نہیں بچاتا، چغلی سے نہیں بچاتا، اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے محفوظ نہیں رکھ سکتا رہتا، دوسروں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبانوں کو کسی کو تکلیف دینے سے محفوظ نہیں رکھتا، تو حقیقت میں اس نے اپنے روزہ رکھنے کا حق کو پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ ہمیں فرض کیا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تبدیلی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، ہمیں گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، ہمیں جہنم سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، ہمیں جہنم میں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، یہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذا كان اول ليله من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النيران فلم يفتح منها باب، کہ جب ایک انسان رمضان کے پہلی رات میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس رات میں تمام شرکس جنوں کو بند کر دیتا ہے۔ سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النيران، جنت جہنم کے جتنے بھی دروازے ہوتے ہیں تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وفتح، اور کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، تمام جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فلم یغلق منها باب، اور ان میں سے کسی بھی دروازوں کو بند نہیں کرتا۔ اور ایک آواز لگانے والا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ینادی منادن یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کو متلاشی، اے خیر کو تلاش کرنے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھو، تمہارے لیے یہ بابرکت مہینہ آ گیا، تمہارے لیے خیر کا مہینہ آ گیا ہے، لہذا تم سبقت کرو، آگے بڑھو۔ یا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے متلاشی، برائیوں کی طرف جانے والے، نیکیوں سے دور جانے والے، بدرگاہی کرنے والے، رک جاؤ، اقصر، رک جاؤ۔ وللہ اتقاء وذلک کل لیلہ، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی، ہر ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور اسی طریقے سے جو اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے تحت یہ رمضان کا مہینہ ہم پر فرض کیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ ہم اپنے روزہ رکھ کر، اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر، ہم گناہ کر کے، اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر کے اپنی اس نیکیوں کو حقارت نہ کریں، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ لہذا ہم اس کے پورے مقاصد کے ساتھ اور مشن کے ساتھ، نیکیوں کے یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، ان تمام پر عمل کرتے ہوئے ہم روزے کو رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بھلائیوں کو ہمیں عطا کرے گا، ہمیں جہنم سے خلاصی دلا کر، ہمیں جہنم سے آزادی دے کر اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ آخر میں الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو
हम तमाम मुसलमानों को रोज़े का जो मकसद है उन मकसद को मद्देनज़र रखते हुए उस पर अमल करते हुए हमें रोज़े को रखने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों को ईमान और यकीन के साथ रोज़ा रखने, क़यामुल लैल करने और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के महीने में हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक हमें ज़िंदा रख ईमान पर, जब हमारा खात्मा हो तो भी ईमान बिल खैर पर। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يشكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وأتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر.